معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے سیرت کے خطبات کو ہم رکھ رہے تھے اور سیرت کے ابواب پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے رمضان کا مہینہ قریب آ چکا ہے۔ انشاءاللہ سیرت کا جو موضوع شروع کیا ہوا ہے، جس کے اوپر کم و بیش اللہ کے فضل و رحمت سے 150 سے زائد خطبات دیے جا چکے ہیں، ان میں سے امید ہے انشاءاللہ 100 خطبات پر ایک کتاب خطبات سیرت کے نام سے اسی رمضان میں بھی آ جائے گی۔ اس سلسلے کو رمضان المبارک کے بعد کنٹینیو کریں گے۔ آج آپ کے سامنے رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے اور اس سے پہلے کی جانے والی تیاری اور اپنے آپ کو کیسے پریپیئر کرنا اور وقت کی قدر و قیمت کو کیسے سمجھنا اور اللہ کی اس عظیم نعمت کا کیسے شکر بجا لانا، اس حوالے سے چند گزارشات کو رکھیں گے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اگر ہم گننا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ تم ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اللہ کی نعمت صرف رزق حلال ہے، صرف اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، اولاد ہے، اچھی بیوی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عمومی طور پہ انسان کے ذہن میں آتی ہے نعمتوں کے حوالے سے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے، اگر صرف انسان اپنے جسم کے اوپر ہی غور کرنا شروع کر دے تو یہ دماغ بھی اللہ کی نعمت، یہ آنکھیں بھی اللہ کی نعمت، یہ کانوں کی سماعت بھی اللہ کی نعمت، یہ زبان کا چکھنا بھی اللہ کی نعمت، یہ دل کا دھڑکنا بھی اللہ کی نعمت، یہ گردوں کا کام کرنا بھی اللہ کی نعمت۔ اور ان میں سے بھی ایک ایک نعمت ایسی ہے، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ نعمتیں جاری رکھے، ایک بھی نعمت اگر چھن جائے ان میں سے ایک بھی، تو انسان کو ایسا لگے گا کہ میری زندگی ویران ہو گئی ہے، دل خراب ہو جائے، کتنے ہسپتالوں کے چکر لگنا شروع ہو جاتے ہیں، گردے خراب ہو جائیں، ڈائلیسس کی مشینیں، آنکھ خراب ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے آزاد دیے ہیں، انسان کو ایسے لگتا ہے پوری دنیا ہی اندھیر ہو گئی ہے۔ اور اگر دماغ کے اوپر چوٹ لگ جائے، مراد یہ ہے کہ یہ نعمتیں ہیں، ان گنت ہیں، ہمیں ادراک اور شعور نہیں ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے جس میں میں، آپ کہنے والا اور سب سننے والے بہت بڑی غفلت کا شکار ہیں۔ یہ جو جسم کی نعمتیں بیان کی، اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے اکثریت انسان غافل ہیں، اکثریت انسان غافل ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت ہے، یہ صحت، یہ جسمانی جتنی نعمتیں ہیں، اور دوسرا وقت۔ وقت کی نعمت سے آج پوری دنیا ہی غافل ہے۔ وقت کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ محدثین نے اس بارے میں آپس میں اختلاف بھی کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ دلائل کا تبادلہ بھی کیا، اور بعض محدثین اس نتیجے پہ پہنچے کہ دنیا جہان کی ساری نعمتوں کو جمع کر لیا جائے تو سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اور بعض محدثین نے کہا ایمان کی نعمت بے شک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت بھی انسان کو نہیں مل سکتی اگر اس کے پاس وقت نہ ہو۔ سبحان اللہ، اگر وقت ہوگا تو کچھ مطالعہ کرے گا، اگر وقت ہوگا تو کچھ سیکھے گا اور سمجھے گا، اگر وقت ہوگا تو قرآن کھولے گا، اگر وقت ہوگا تو حدیث پڑھے گا، اگر وقت ہوگا تو اسلام کا مطالعہ کرے گا، اگر وقت ہوگا تو توحید باری تعالیٰ اور نبوت کا مطالعہ کرے گا، تو ایمان کی دولت آئے گی۔ یہ ہے لمبی چوڑی ابحاث ہیں، جس نے دیکھنی ہو ائمہ کی کتب سے دیکھ سکتا ہے۔ بعض نے کہا صحت بڑی نعمت ہے۔ ان تین نعمتوں کے بارے میں علماء کا آپس میں دلائل کا تبادلہ چلتا رہتا ہے۔ حقیقت بات یہی ہے کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، راجح بات بھی یہی ہے، لیکن یہ بات بھی غور و فکر کرنے کی ہے کہ یہ ایمان کی نعمت در حقیقت اصلاً بھی بغیر وقت کے، بغیر تربیت کے حاصل نہیں ہوتی۔ گویا وقت بھی اس کا ایک جز ہے اور لازم اور ملزوم ہے۔ ہم نے وقت کو کیا سمجھا؟
ہم نے وقت کو صرف برباد کرنا سمجھا۔ وقت اتنی عظیم نعمت ہے کہ ائمہ کہا کرتے تھے یہ جو دن اور رات ہیں یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں تو ہیں، لیکن یہ دن اور رات تم ہو۔ یہ دن نہیں گزر رہا، یہ رات نہیں گزر رہی، بلکہ تم گزر رہے ہو۔ میں اور آپ اس وقت کی عظیم الشان نعمت کو کتنا حقیر سمجھتے ہیں۔ ہم 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 5 گھنٹے نہیں، 20 گھنٹے آج کے نوجوان طبقہ خاص طور پہ ان سے بات کی جائے جی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ کے بندے تیرے پاس وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، لیکن سوشل میڈیا کے لیے تیرے پاس 5 گھنٹے ہیں، 10 گھنٹے ہیں۔ یہ وقت اتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ محدثین نے سمجھایا مثالیں دے دے کر کہ کوئی انسان کتنا ہی بیوقوف ہوگا اگر 1,00,000 کی چیز کو 1,00,000 کی چیز کو 10 لاکھ میں خریدے یا 1,00,000 کی چیز کو 10,000 میں بیچ دے۔ وہ انسان بے وقوف ہے کہ نہیں؟ 1,00,000 کی چیز کو 10,000 میں بیچ رہا ہے، 10 لاکھ کی چیز کو 10,000 میں بیچ رہا ہے، 1 کروڑ کی چیز کو 1,00,000 میں بیچ رہا ہے، اور وہ انسان اس سے بھی بڑا بے وقوف اور احمق ہے جو اپنے وقت کو، جس کی قدر و قیمت کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اس کو شیطانی وسوسوں، شیطانی اعمال، شیطانی کارگزاری اور شیطانی ہتھ کنڈوں کے عوض بیچتا چلا جا رہا ہے۔ محدثین، ہمارے اسلاف کا یہ طرز عمل تھا، کوئی ان سے بات کرنا چاہتا اور ان کو کہتا کہ ذرا بات سنیے، تو وہ آگے سے جواب دیکھتے ہوئے کہتے تھے، صحیح سند سے ثابت ہے، کیا بات کرنی ہے؟ آپ سے چند گفتگو کرنی ہے، تھوڑی سی گپ شپ لگانی ہے۔ آج تو ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ عام ہے نا، موبائل کے پیکیجز لگے ہوتے ہیں اور ایک عرصہ دراز سے یہ چل رہا، ذرا بات کرو نا جی۔ کیوں بات کریں جی؟ وہ پیکیج لگا ہوا ہے، فری ہے، گپ شپ لگائی جائے، وقت کو کل کیا جائے، وقت بتایا جائے۔ وقت کو گزارنے کے لیے موویز ہیں، وقت کو گزارنے کے لیے مختلف آلات اور ٹولز بنائے گئے ہیں وقت کو گزارنے کے لیے۔ جو وقت بندہ مومن کا سب سے قیمتی اثاثہ اور سب سے اعلیٰ نعمت ہے، کہ محدثین بحث کر رہے ہیں کہ ایمان بڑی نعمت ہے کہ وقت بڑی نعمت ہے، اتنی بحث ہو رہی ہے، اور اس کو ہم سمجھ رہے ہیں اور اس کو ہم بیچ رہے ہیں شیطان کے اعمال کے عوض۔ یہ جو وقت ہے یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ 1 مرتبہ چلا جائے، آپ 10 لاکھ کا نقصان کر لیں، 1 کروڑ کا نقصان کر لیں، 10 کروڑ کا نقصان کر لیں، کسی چیز کا بھی نقصان کر لیں، واپسی کا امکان ہے، لیکن اللہ کی قسم جو دن گزر گیا، جو گھنٹہ گزر گیا، آپ لاکھ کوشش کر لیں وہ واپس نہیں آ سکتا۔